میں نے ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو۔ کہا میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کی گئی۔ عام انتخابات میں جو اپنے شہر سے نہیں جی سکے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں، سیاسی طریقے سے مینج کیا جائے۔ خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی، احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی۔ بدقسمتی سے میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میری تجویز پر جواب نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن پھر مسئلے کا حل بتا دیں۔ بلاول کا کہنا تھا قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے، قومی مفاد میں اتفاق نظر آنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا میں آج تک حکومت کا حصہ نہیں بنی۔ میں نے وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا۔ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ 100% سیٹیں واپس لیں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔ کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے۔ ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف زرداری کا بیٹا ہوں۔ بلاول صاحب الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی۔ آج عوام باشعور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب۔ کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا جی بی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ مریم نواز نے کہا سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پرفارمنس تھی، نہ کوئی ریکارڈ۔ بلاول بھٹو خود احتسابی کریں، اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کشمیر کی کیا بنائیں گے؟ درخواست ہے کہ اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرانے پر مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کی کامیابی ہے۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی جوش و خروش سے جمہوری عمل کامیاب بنائیں۔ پیپلز پارٹی کا متنازع حلقوں کے نتائج روکنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس۔ کہا تھیلے کھولیں، ان میں سے جو بھی نکلے گا وہ چیف الیکشن کمشنر خود دیکھیں۔ انکوائری کر لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن میں مصنوعی کامیابی نون لیگ کو لے ڈوبے گی۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہے، وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ نون لیگ کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ 3 بندوں نے جعلی ٹھپے لگائے اور نون لیگ مقبول جماعت بن گئی۔ الیکشن کمشنر معاملات کو جلد درست کر لیں۔ اگر سسٹم ہار گیا تو اسمبلی اور جمہوریت کو نقصان ہوگا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا نون لیگ نے کوٹلی میں انتخابی عمل داغدار کیا۔ چودھری یاسین کے آبائی حلقے میں یک طرفہ ٹھپے لگائے گئے۔ الیکشن کمیشن نتائج روک کر دھاندلی والے اسٹیشن کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرائے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت رات ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی کوئی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا انتخابی عمل پر کوئی اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو کے بیان بچگانہ ہے، الزام لگانے والے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے۔ میچور بنے، امن خراب کرنے والوں کی مذمت کریں۔ طارق فضل چودھری نے کہا عوام نے مسترد کیا، نون لیگ کا کوئی قصور نہیں۔ تانا زنی یا کوسنے دینا سیاسی آداب کے خلاف ہے۔ سیاسی بلوغت دکھائیں، وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کریں۔ سندھ کی ملٹیپل حکومت کیسے بنی بتایا تو مشکل ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ہیمن کا مریم نواز کو چیلنج۔ کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ استعفیٰ دیں۔ الیکشن لڑکے دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ شرجیل ہیمن نے کہا تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال ہے۔ بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔
ملک کے بچے بچے کو پتا ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی، خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی۔ اصل میں آپ کرایہ دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں۔ دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کرتے پکڑے گئے، الیکشن چوری نہیں ہوا، عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے۔ میرپور کے الیکشن نے بتا دیا 2 اگست کو بھی شیر پر مہر لگے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا نواز شریف مظفر آباد پہنچے تو نون لیگ جیت گئی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے شرجیل میمن کو جواب دیتے ہوئے کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں، سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی ہے، الیکشن ہو گیا ہے، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آپ کی جمع تفریق غلط ثابت ہو گئی ہے، لیکن امیدوار نے بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی امیدوار کے گھر سے پکڑے، آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا، ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرامن انتخابات ہضم نہیں ہوئے، متشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں، آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر عطا طاہر اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس، عطا طاہر نے کہا پرتشدد جتھے نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی۔ طلال چودھری کا کہنا تھا پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر ملوث ہیں۔